واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کا میرا موضوع بزم اعضاء کی طرف سے اتحاد کے برکت کے مطابق ہے، حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس موضوع کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایک فطری دین ہے۔ اسلام کے فطری دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جتنے عقائد و احکامات ہیں وہ سارے انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق ہیں، یعنی جیسے انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے، جیسے بھوکتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ آپس میں مل جل کر رہتا ہے، وہ ایک خاندانی تعلقات کو مضبوط رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسلام نے جتنے بھی حکم دیے ہیں وہ انسان کے فطری تقاضے کے امور کو مد نظر رکھ کے دیے ہیں، کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا جو انسان کے فطری تقاضے کو ختم کر دے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا مقصد ہی یہی کہ مسلمانوں کے چاہیے کہ وہ متحد رہ کر اسلام کی اقامت و اشاعت کا فریضہ انجام دیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسلمانوں کو آپس میں رحم دلی اور محبت میں ایک جسم جیسا پاؤ گے۔ جیسا کہ ایک جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوگی تو سارا جسم تکلیف میں ہوگا، اس کی ساری رات بیداری اور بخار میں گزرے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ اگر مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں گے تو ہی مضبوط رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر یہ فرمایا، باہمی محبت، اتحاد اور یکجہتی کی فضا قائم کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سنو، سمجھو اور معلوم کرو، قیامت کے دن اللہ کے ہاں کچھ ایسے بندے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہداء ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے اللہ کے ہاں تقرب کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو ایک بدوی نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے اللہ کے یہاں تقرب کو دیکھ کر رشک کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الگ الگ قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے، آپس میں رشتہ دار تو نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن نور کے منبر لگائے گا، وہ ان پر بیٹھیں گے اور ان کا لباس نور سے چمکتا ہوگا۔ دوسرے لوگ خوفزدہ ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، لیکن نہ ان کو کسی کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہم اتحاد کی مثال لیں تو سلطنت عثمانیہ کو دیکھا جائے، وہ تو 10 قبیلوں کا ایک خیمہ تھا، 10 خیموں کا ایک پورا قبیلہ تھا، اتنی بڑی ریاست ہی نہیں تھی، نہ سلطنت تھی، لیکن اس نے تمام قبائل کو متحد کر کے ایک بڑی ریاست بنائی، اور ریاست ایسی بنائی جو 600 سال تک قائم رہی، اور اس نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ ہم ابھی مسلمانوں کو دیکھیں تو فلسطین کا حال دیکھیں، فلسطین کیسے ہے، فلسطین کیسے آفت شکار ہے، اسرائیل اس پر عملے کرا جا رہا ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے فلسطین کو کہ اسرائیل اس پر عملے کرا جا رہا ہے۔ تو اب مسلمان ممالک کو چاہیے کہ متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف جنگ کریں، فلسطین کی حفاظت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اگر ایک جسم کے آنکھ میں کوئی تکلیف ہوگی تو اس کا سارا جسم تکلیف میں ہوگا۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی منشا میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی فرد بیمار ہو جائے تو وہ اپنا علاج کراتا ہے، اگر اس کا پڑوسی ایسے ہی بیمار ہو جائے یا اس کے خاندان کا کوئی فرد بیمار ہو جائے اور وہ علاج نہ کرا سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا علاج کرائے۔ اسی طرح اگر کسی شہر والے وبائی مرض کا شکار ہیں یا کسی آفت کا شکار ہیں تو تمام مسلمان لوگوں کو چاہیے کہ اس شہر کی حفاظت کریں، حتی الامکان ان کی مدد کریں۔ تو اسی طرح اگر کوئی مسلمان ممالک کسی آفت کا شکار ہے، کوئی دوسرا ممالک
کوئی دوسرا ممالک اس پر عمل کیا جا رہا ہے تو تمام مسلمان ممالک کو چاہیے کہ متحد ہو کر اس کی حفاظت کریں۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کافروں کے خلاف جہاد کرنے اور مسلمانوں کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا آپ لوگوں نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔